بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر وزن میں اضافہ ہو رہا ہے تو گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی لیا کرو۔ مباشرت کرنے سے پہلے اگر عورت 2 کھجوریں کھا لے تو حمل نہیں گرتا۔ ہڈیوں پر گوشت چڑھانے کے لیے اور کمزور ہڈیوں کو طاقتور بنانے کے لیے کیلا کھانا فائدہ مند ہے۔ چہرے پر موجود دانوں سے نجات کے لیے چہرے پر رات کو نیم کے تیل کے ساتھ قطرے لگا کر سو جائیں اور یہ معمول بنا لیں، دانے اور داغ دھبے ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو لگے کہ آپ کا حافظہ کمزور ہے تو ہمیشہ باوضو رہا کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا حافظہ اچھا رہے تو شہد کا استعمال کریں اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں۔ کان میں درد ہو تو لہسن پیس کر 1 چمچ لے لیں اور اس میں 1 بھری ہوئی چٹکی میٹھے سوڈے کی ڈالیں اور ان کو ملا کر کان میں ڈالنے سے درد ختم ہو جاتا ہے۔ بالوں کو جڑ سے کالا کرنا ہو تو سورج مکھی کے بیج لے کر سفوف بنا لیں اور اس میں دگنی شکر ملا کر دودھ کے ہمراہ 1 چمچ لے لیں۔ کچھ عرصہ استعمال کرنے سے بال کالے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ انڈے پروٹین حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے اور جسم کی طاقت ہمیشہ برقرار رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ 4 کھیرے روزانہ استعمال کرنے سے دل کی دھڑکن کنٹرول میں رہتی ہے، جگر کی گرمی دور ہوتی ہے، ہاتھ پاؤں ٹانگوں کی جلن ختم ہو جاتی ہے، درد میں آرام ملتا ہے اور معدہ بھی ٹھیک رہتا ہے۔ سینے کی جلن ختم کرنے کے لیے سبز الائچی کے 3 دانے روزانہ استعمال کیا کریں۔ اگر آپ سونے سے قبل شہد چاٹ لو تو آپ کو نیند بہترین آئے گی۔ اگر آپ کا معدہ کمزور ہے تو ساگو دانہ 1 کپ دودھ میں پکا کر صبح و شام کھا لیں۔ چند دن میں معدے میں کمزوری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ گرین ٹی کا 1 کپ پینے سے معدے میں گیس کو جمع ہونے سے روکتی ہے۔ شام کے بعد کیلا کھانے سے سینے میں بلغم پیدا ہو جاتی ہے۔ کیکر کی لکڑی چبانے سے سانس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ بلیاں پالنے سے دل کا دورہ اور فالج کا خطرہ 1/3 کم ہو جاتا ہے۔ مسلسل پریشان رہنے سے آپ کے چہرے پر جھریاں پڑنے لگیں گی۔ ڈپریشن کو کنٹرول کرنا سیکھیں اور تا دیر جوان رہیں۔ انگور کھانے سے ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ٹھنڈے کمرے میں سونا آپ کے لیے وزن کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ 5 چیزیں بوڑھا کرتی ہیں: نیند پوری نہ ہونا، ورزش نہ کرنا، زیادہ میٹھا کھانا، اپنی آنکھوں کا خیال نہ رکھنا۔ چٹنی میں کالا نمک ملانے سے یہ کافی دن تک خراب نہیں ہوگی۔ سفید آٹا کم کھاؤ، معدے کے مسئلے زیادہ اس سے ہوتے ہیں بلکہ آنتوں کی بیماریاں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ زیادہ آم کا جوس مت پیئیں، یورک ایسڈ کی بیماری ہو جائے گی۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔ کھٹی چیزیں بدن کو دبلا کرتی ہیں۔ اجوائن استعمال کرنے سے ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ کھانے کے بعد مسواک کر لیا کرو، کبھی بدہضمی نہیں ہوگی۔ چھوٹے بچوں کو کیلا کھلاؤ، ہڈیاں اس سے ان کی مضبوط رہیں گی۔ جن افراد کو معدے کی پرابلم رہتی ہو وہ انگور استعمال کریں۔ ہری مرچ کا استعمال زندگی بھر کینسر نہیں ہونے دیتا۔ کھیرے کا روزانہ استعمال آپ کو کئی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ جلی ہوئی جگہ پر انڈے کی سفیدی لگانے سے چھالے نہیں بنتے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ دھوپ سے آ کر اپنے پیروں پر پانی ڈالنے سے بدن کا درجہ حرارت معمول پر آ جاتا ہے۔ پیاز کی چٹنی بنا کر کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ اگر گھر میں کوئی دمے کا مریض ہو تو زیتون کے تیل میں دیا جلا کر کمرے میں رکھ دو اور مریض کو لٹا دو، مریض بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ مکھن کو ٹھنڈا کر کے 1 چمچ کھا کر سونے سے گرمی نہیں لگتی۔ پیٹ میں درد رہتا ہو تو نہار منہ دہی کھاؤ۔ دہی اور آڑو ایک ساتھ کھانے سے پیٹ کے سارے کیڑے مر جاتے ہیں۔ جامن کھانے سے پیشاب کی نالی میں انفیکشن پیدا کرنے والے بیکٹیریا ختم ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کی سانس پھول جاتی ہو وہ بیر کھائیں، یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ اگر سونے سے پہلے ادرک کو چبا لیں تو آپ کو کبھی بھی فالج کا اٹیک نہیں ہوگا۔ اپنے دماغ کو ہمیشہ تیز رکھنا چاہتے ہو تو بھی پیٹ بھر کر نہ کھانا کھائیں۔ پیٹ میں گیس بھر گئی ہو تو کھانے والا سوڈا پانی میں ملا کر پیو، پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ اگر گردوں کی بیماری کا مسئلہ ہو تو رات کے کھانے سے پہلے 21 کالی مرچوں کا قہوہ بنا کر پینے سے گردوں کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جس گھر میں نیم کا درخت ہو اس گھر میں پوری 100 بیماریاں نہیں آتی۔ پیٹ کی گیس زیادہ نکل رہی ہو تو چاکلیٹ کھاؤ، گیس نکلنا کم ہو جائے گی۔ موٹی عورت صبح اٹھتے ہی لیموں اور شکر کا رس پانی میں ملا کر پی لیا کرے، وہ ہمیشہ دبلی پتلی رہے گی۔ شکر کے شربت میں سونف ملا
کر پینے سے قبض دور ہو جاتی ہے۔ پانی میں ہلدی شامل کر کے پی لینے سے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ دہی کی اوپر والی بلائی کو کیل مہاسوں پر لگائیں، کیل مہاسے 2 دن میں ختم ہو جائیں گے۔ رات کے وقت چائے استعمال کرنا چھوڑ دو ورنہ پیشاب میں انفیکشن ہو سکتا ہے۔ سبز پیاز کے پتے بواسیر والے شخص کو نہار منہ کھلانے سے بواسیر ختم ہو جاتی ہے۔ بھرے پیٹ جماع کرنے سے پیدا ہونے والا بچہ سست اور کم ذہن ہوتا ہے۔ سونف اور مصری دونوں کو ہم وزن لے کر ان کا پاؤڈر بنا کر گھر میں رکھیں۔ آدھا چمچ صبح اور آدھا چمچ شام کے کھانے کے بعد استعمال کریں۔ مہینے میں نظر بدہضمی کو دور کرنے کے لیے پودینے کا رس لے کر برابر مقدار میں شہد اور لیموں کا رس ملا کر پی لیں، بدہضمی دور ہو جائے گی۔ آنکھ میں کچرا پڑ جانے کی صورت میں دودھ کے 3 قطرے ڈالیں، انشاءاللہ کچرا باہر نکل آئے گا۔ پیاز کے پانی سے معدہ صاف ہو جاتا ہے۔ بدن کا ڈھیلا پن دور کرنا ہے تو روزانہ 3 کھجوریں کھاؤ۔ ماش کی دال رات کو پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح اس پانی سے منہ دھونے سے جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جس گھر میں صفائی کا خیال نہ رکھا جائے وہاں رزق کی تنگی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ عورتیں ہلدی میں دودھ ملا کر استعمال کریں کیونکہ اس کے بہت سے فائدے ہیں۔ اس کا استعمال بغیر کسی ورزش کے آپ کے موٹاپے کو کم کرے گا۔ جوڑوں کا درد اور جسمانی تھکاوٹ کبھی نہیں ہوگی۔ عورت ہمیشہ جوان اور اسے دبلی پتلی رہے گی۔ اگر سر میں شدید درد رہتا ہو تو سیب کے چھلکے پر نمک لگا کر چوسنے سے درد اتر جاتا ہے۔ نہار منہ 1 گلاس نمکول والا پانی پینے سے موشن کبھی نہیں لگتے۔ جو لوگ موٹاپے کا شکار ہوں لہسن اور ادرک کو خشک کر کے ہم وزن پیس لیں اور چنے کے برابر گولیاں بنا لیں۔ روزانہ صبح نہار منہ 1 گولی کھا لیا کریں، چند ہی دنوں میں پیٹ غائب ہو جائے گا۔ آنکھوں میں ہمیشہ سرما لگائیں، کاجل سے بینائی کمزور ہوتی ہے۔ سفر پر جانے سے پہلے پودینے کی ڈنڈیاں چبانے سے قے اور متلی کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ سونے سے قبل گرم پانی میں نمک ڈال کر غرارے کرنے سے رات کو نیند میں خراٹے نہیں آتے۔ دمہ کی بیماری ہو تو شہد میں چند دانے دار چینی کے ملا کر کھانے سے دمہ کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھنڈے دودھ میں ایسے طاقتور جراثیم ہوتے ہیں جو جلد کے نرم حصوں کو خوبصورت بناتے ہیں۔ قوت باہ میں اضافہ کرنا ہے تو پیاز دوپہر کے وقت استعمال کرنا چاہیے۔ اس کا باقاعدہ استعمال ازدواجی زندگی کو خوشحال کر دیتا ہے۔ جس گھر میں لڑائی جھگڑے زیادہ ہوں وہاں کبھی رزق کی فراغی نہیں ہوتی۔ روزانہ چیری کھانے سے ہڈیوں اور جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ 100 سال تک تندرست اور جوان رہنا چاہتے ہو تو رات کو اسپغول کا چھلکا پانی میں گھول کر پی لیا کرو۔ دل کمزور ہو تو نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر پی لیا کرو۔ انار کے پھولوں کا پانی نچوڑ کر ناک میں ڈالیں، اس سے نکسیر بند ہو جائے گی۔ نہار منہ اجوا کھجور دودھ کے ساتھ کھاؤ، دل کے امراض میں افاقہ ہوتا ہے۔ دانتوں میں درد رہتا ہو تو بکرے کی چربی کا تیل دانتوں پر لگائیں، کلونجی میں سرکہ ملا کر کھایا کریں، بدن پر پھوڑے نکلنا بند ہو جائیں گے۔ جس گھر میں خرگوش ہو اس گھر میں کبھی فالج کی بیماری نہیں ہوتی۔ کھانے کے بعد 2 گھنٹے مت سوئیں، اس سے پیٹ کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ ہاتھ پاؤں کی خوبصورتی کے لیے دودھ کی بلائی سرکہ میں ڈال کر لگاؤ۔ زبان بدن کا واحد وہ حصہ ہے جو چوٹ لگنے پر فوری ٹھیک ہو جاتا ہے۔ زیادہ بیٹھے رہنے سے گردوں کے سنگین امراض کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ موم بتی کا موم پھٹی ہوئی ایڑیوں پر لگاؤ، پھٹی ہوئی ایڑیاں صاف ہو جاتی ہیں۔ اگر نیند نہ آ رہی ہو تو پکے ہوئے کیلے پر زیرہ لگا کر کھانے سے نیند جلدی آ جاتی ہے۔ جس کو نزلہ زکام ہو جائے چائے بناتے وقت 1 چٹکی خشخاش کی ڈال لے، یعنی دودھ، چینی، پتی، پانی ڈال کر چائے بنائیں اور 1 چٹکی خشخاش ڈال کر ابالیں، چھان کر پی لیں، نزلہ زکام ختم ہو جائے گا۔ نہایت ہی آزمودہ ہے۔ کچی روٹی کھانے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ جڑواں بچے پیدا کرنے ہو تو کیلے کا ملک شیک بنا کر پی لیا کریں۔ اگر تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے تو پانی میں نمک ڈال کر پی جائیں۔ روٹی کے بعد آم کھانے سے معدے کی جلن ختم ہوتی ہے۔ کھانے کے فوری بعد اگر آپ کو نیند آنے لگے تو آپ کو ذہنی طور پر سکون کی ضرورت ہے۔ جس کو خوراک اچھی طرح ہضم نہ ہوتی ہو، گیس تنگ کرتی ہو تو اس کو چاہیے کہ روٹی کھانے سے پہلے یا مکیتو 11 بار پڑھے۔ جن کو پھیپھڑوں کی بیماری کا مسئلہ ہو وہ اکثر غمگین رہتے ہیں۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔ اگر پیشاب کرتے وقت جلن محسوس ہو تو پیشاب کرنے سے قبل تھوڑا ٹھنڈا پانی پی لیا کریں۔
اگر لیمو پانی پیتے وقت لیمو کے بیج منہ میں آ جائیں تو چبا کر کھا لو، اس سے بدن کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ جس کی نظر کم ہو رہی ہو اسے مچھلی کا سالن بنا کر کھلاؤ، اس کی نظر تیز ہو جائے گی۔